یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی جرنلسٹ امتیاز گل کی ہے. اس نے جو ہے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو کیا افر اسیاب خٹک سے، اس کے پختون نیشنلزم اور پختونستان اور اس قسم کے جی پاکستان کی جیو پولیٹیکل غلطیاں وغیرہ اس کے اوپر. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جرمنی میں تھا تو وہاں جو افغان نیشنلسٹ تھے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کا علاقہ ہے اور اس کو پاکستان نے آکوپائی کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امتیاز گل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ جو کلیم کرتے ہیں نا، جو نقشے میں ہے، جو اب آپ کے سامنے ہے، آپ نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں، پختونستان کے نقشے میں صرف خیبر پختونخوا کے علاقہ نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان ہے. وہ مکرانی بھی ہیں جن کو حقارت سے سیاہ پوست کہا جاتا ہے. چلیں، تو یہ آدھا سچ بولنا جو ہے نا یہ بہت بری مرض ہے. ارے بھائی نقشہ دیکھو، ان کا پورا کلیم جو ہے نا پورا خیبر پختونخوا حتیٰ کہ جیلم تک، اور کئی لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ ملتان تک جو ہے وہ بھی پارٹ آف افغانستان ہے، اور ہم اس کو ہر صورت لیں گے. اوکے، تو امتیاز گل کو یہ چاہیے کہ وہ پورا بتائے کہ جو نیشنلسٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا پنجاب کا بہت بڑا علاقہ جو آج کل پنجاب میں موجود ہے، اور کیا نام ہے بلوچستان کو بھی گریٹر افغانستان کا نام دیتے ہیں. یہ پورا سچ ہے. اس نے آدھی سی بات کر کے چھوٹی جی وٹ کی تھی کہ جی وہ پختونستان کے علاقے کو. بندہ جھوٹ بولے تو یہ سر حاضر ہے، جوتے مارو جو مرضی کرو. آپ ان کا نقشہ دیکھ لو گریٹر افغانستان کا یا پشتونستان کا، اس میں سارا جو ہے وہ بلوچستان بھی شامل ہے. بلوچ قوم کی تو حیثیت ہی ختم کر دی انہوں نے. تو اس لیے یہ جو لوگ مکمل علم نہیں رکھتے ان کو جرنلزم میں آنے کا جو ہے بہتر ہے کہ وہ دوسری فیلڈ متعین کریں. تو اس کے جواب میں جو ہے افر اسیاب خٹک، یہ بھی ہماری طرح ایٹیز میں وہاں رہتا تھا ایک آئی پی کے طور پر کدھر کابل میں. اوکے، ہمیں جو کھانا ملتا تھا وہ کھانا ملتا تھا جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو عسکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو فوج کا جو کھانا ملتا تھا. وہ کیا شلجم کہتے ہیں، شلجم شوربے والے جس میں نہ نمک نہ مرچ، اور ہفتے میں 4 دن تو یہ کھانے کو ملتا تھا اور ایک بریڈ. اور ان لوگوں کے لیے ہوٹل کانٹیننٹل، ہوٹل کابل سے کباب شب و روز، مرغ مسلم اور یہ چیزیں آتی تھیں. تو بہرحال پھر بھی ہم اس شلغم جو ہمیں ملا کرتا تھا ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں. نمک کھایا ہے، اور نمک حرامی کرنا شیوا نہیں ہے. ہاں سچ بولنا ہے، جہاں جس کی غلطی ہے اس کو آپ ضرور بولیے. تو جناب یہ اس کا جو جواب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی جناب یہ جو ہے انگریزوں نے ڈیورنگ لائن بنا دی، ایک فیملی ادھر ہو گئی، ایک مسجد ادھر ہے، ایک جناز گاہ ادھر ہے، آل دیٹ اس قسم کی بات کر کے. تو اس کا یہ بیانیہ جو ہے نا مکمل ثبوت ہے کہ افر سیاب خٹک جو ہے وہ یا تو تاریخ افغانستان پاکستان نہیں جانتا یا پھر جھوٹ بول رہا ہے. اوکے، دیکھیے
میں اگر غلط بات کہوں تو بندہ حاضر ہے ہر قسم کی ملامت لینے کے لیے. میں نے اس کی کتاب پڑھی ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کا, امیر عبد الرحمان خان, جس کو آئرن کنگ اور آئرن امیر آف افغانستان کہا جاتا ہے. بڑے الٹے الٹے شوق تھے اس کے. اپنی گن چیک کرنے کے لیے جو انگریز اس کو تحفے میں اسلحہ دیتے تھے تو اپنے ہزارہ ملازم کو سامنے رکھ کے اس کے سر پہ گولی مار کے کہتا تھا ہاں یہ بندوق صحیح ہے. خیر اس نے اب یہ بہرحال یہ ایک بالکل ہی سیڈسٹ قسم کا شخص تھا وہ, جو تاریخ افغانیوں کی تاریخ یہ کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, میری تو لکھی نہیں ہے. خیر اس نے اپنی کتاب جو اپنی کیا بولتے ہیں اس کو آٹو بایوگرافی میں کم از کم 3 جگہ یہ لکھا ہے کہ میں نے اپروچ کیا برٹش انڈیا گورنمنٹ کو کہ جیسے آپ نے رشیا اور افغانستان کی یا سینٹرل ایشیا اور افغانستان اور ایران کی حد بندی کر دی ہے میرے ملک کی, ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف بھی اب حد بندی کریں. وہ کہتا ہے میں نے متعدد بار ریکویسٹ کی انگریزوں سے کہ وہ آ کے یہاں ہندوستان اور افغانستان کی سرحد بندی بھی کر دیں. تو پھر وہ جا کر اس نے انگریزوں نے وہاں ڈیورنگ لائن, تو یہ کس کی ریکویسٹ کے اوپر کی گئی تھی, یہ انگریزوں نے نہیں بنائی تھی, یہ جناب علی محترم افراسیاب خٹک. بولو میں کوئی جھوٹ بولے, تم نے تو بھی اس کی کتاب پڑھی ہوگی, یا پھر بولو کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ افغانوں کی خواہش کے اوپر یہ ڈیورنگ لائن بنی تھی. اوکے, اس کی وجہ یہ تھی کہ کنگ کو یہ خطرہ تھا کہ اب وہ باؤنڈری تو بن گئی ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ انگریز جو ہے وہ افغانستان کے اوپر بھی قبضہ کر لیں, لہذا ان کو باؤنڈ کر دیں, یہ آپ کی بارڈر اور یہ ہماری بارڈر ہے. کیونکہ توسیع پسندانہ عزائم انگریزوں کے بھی تھے اور رشین کے بھی تھے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو اس نے ایکچولی افغانستان میں پہلی ایک سینٹرل حکومت قائم کی, ایک بارڈر بنوا کے, اور یہ ریکویسٹ جو تھی افغانوں کی تھی. اور پھر جب یہ سائن ہو گئے تو جو انگریز کیا کہتے ہیں آفیسرز تھے, اور ان کو پھر اس نے بلایا, دعوت دی, تحفے بھی دیے, اس خوشی میں کہ بھی انہوں نے کیا بولتے ہیں رشیا کی طرف سے اور ادھر سے ہمارا باؤنڈری بنا دیا. جشن کیا گیا, جشن ہوا. اس نے سارے قبائلی سرداروں کو, فوج منسٹر, سیاستدانوں, مذہبی رہنما صاحب کو بلا کے بولا کہ اب ہمارا ملک سیکیور ہو گیا ہے, اس کی خاطر آپ وہ کابلی پلاؤ بھی کھاؤ, کباب بھی کھاؤ, اور یہ بھی کھاؤ, اور جشن مناؤ. تو ٹھیک ہے, اس کی ایک سوچ تھی, اس نے اس پہ عمل کیا. لیکن انگریزوں کو اس کا دوش کیوں دے رہے ہو تم؟ اچھا, کیا صرف انگریزوں کی حد بندی سے, کیا صرف اور صرف ایک قوم جس کو پشتون قوم کہتے ہیں, کیا وہی ڈیوائیڈ ہوئی ہے, کوئی اور قوم ڈیوائیڈ نہیں ہوئی؟ احمد شاہ ابدالی نے جب حملے کیے تاجکوں کے اوپر, ازبکوں کے اوپر, ہرات میں, یہ وہ, تو افغانستان کی حد بندی ہو گئی, افغانستان کو شامل کر لیا گیا ان علاقوں کو جو ایک زمانے میں تاجکستان کا حصہ تھے اور یا ازبکستان وغیرہ کا. اوکے, تو یہاں ڈویژن نہیں ہوئی قوموں کی, ایک تاجک ادھر ہے, ایک تاجک کی مسجد ادھر ہے, اور اس کا جو کیا نام ہے قبرستان ادھر ہے, ایک خالہ ادھر ہے, دوسری خالہ ادھر, کیا وہاں نہیں ہوئی؟
صرف پشتون قوم ہی ہوئی ہے. ڈویژن ہر جگہ ہوئی ہے. ایون 47 میں بھی کیا ہوا, آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں پنجاب اور سندھ کے پلینز میں فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی ہیں. اوکے, تو یہ ساری دنیا میں ہوا ہے. ساری دنیا میں ایک قوم عرب, وہ کتنے ڈویژن ہوئی ہے وہاں, کم از کم 17 ممالک بنا دیے. قوم ایک ہے, عرب ہے. انہوں نے تو کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا. اتنی بڑی قوم اور اتنی یعنی اسلام کے جہاں سے ظہور ہوا. چلو, بلوچ 3 کنٹریز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, ایران میں, افغانستان میں, پاکستان میں. اس کا بھی پھر نام لو, آزادی دو پھر ہلمند کے بلوچوں کو کہ یہ تو بہت برا ہوا, انگریزوں نے جناب یہ حد بندی کر دی تھی, یہ ناانصافی پہ مبنی تھی, لہذا اب آپ کو ہم اس باؤنڈری کو, انگریزوں کی بنائی کو ہم رد کرتے ہیں, آپ بھی بلوچستان میں جائیں یا یہ علاقے بلوچستان میں شامل کر لیں افغانستان. آئی ڈونٹ نو یہ کیسے کیسے. ایک تو یہ کیا نام ہے, امتیاز گل سوال یہ کر رہا ہے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ صرف خیبر پختونخوا کو نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے اوپر بھی اس کو گریٹر پشتونستان یا کیا نام ہے گریٹر افغانستان کے باؤنڈری میں شامل کرتے ہیں, حدود میں شامل کرتے ہیں. اگر میں انٹرویو لینے والا ہوتا تو میں تو اس کو یہی کہتا. جو دلیل ہے کہ امتیاز جو ہے نا یہ کوئی شارپ قسم کا جرنلسٹ نہیں ہے, رٹی رٹائی باتیں اور کافی ڈل قسم کا شخص ہے جس کو بیسک ہسٹری آف افغانستان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے, اگر کوئی غلط بات کی ہے تو مجھے بتاؤ. بہرحال افراسیاب خٹک ہو یا کوئی بھی افغان ہو, کوئی بھی نیشنلسٹ ہو, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے جو ہے ڈیورنگ لائن تقسیم کر دی, اور یہ بہت بڑا ایک بہتان ہے, ایک جھوٹ ہے. حقیقت کا اس سے تعلق ہرگز نہیں. ڈیورنگ لائن جو ہے افغانستان کا جو اس وقت کا امیر تھا, امیر عبد الرحمن, اس نے کئی بار انگریزی حکومت ہند کو اپروچ کیا تھا, کیونکہ وہ حالات ایسے تھے. 5 دے میں رشینز نے افغانستان کا علاقہ چھین لیا تھا جو آج تک اس کو واپس نہیں ملا. تو اسی طرح سے رشین جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں ادھر یہ پامیر کی طرف, وہ بھی ایریاز آکوپائی کر رہے تھے, اور کیا بولتے ہیں وہ اس کو کافرستان جس کو کہتے ہیں, اس کو کہ بہت سارے پارٹس پر قبضہ کر لیا تھا. امیر عبد الرحمن جو ہے وہ اس کو ڈر تھا کہ یہ برٹش رشین جو ہیں وہ پورے افغانستان پر قبضہ نہ کر لیں. پھر اس نے انگریزوں کی مدد سے وہاں پر باؤنڈری بنا دی, اور یہی چیز جو تھی پھر اس کو یہ انسیکیور فیل کرتا تھا. ہندوستان کے بہت سارے ٹرائبز ایسے تھے جو ہر افغان حکومت یا سرحدی علاقے کے ٹرائبز ایسے تھے جو ہر افغان حکومت کے لیے ٹربل کریٹ کرتے تھے, جس میں شنواری بھی تھے, کچھ افریدی, اور خاص طور پہ وزیری جو تھے وہ شیر علی خان کی حکومت ہو یا اس کے بعد میں آنے والوں کی, ان سب کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں اور ریوولٹ. اور پھر کیا کیا کرتے تھے کہ راستے روک لیتے تھے, ٹریول نہیں ہونے دیتے تھے, ہندوستان سے جو سامان آ رہا ہے اس کو لوٹ لیتے تھے. ظاہر ہے افغانستان لینڈ جو ہے وہ اس کا کوئی سی نہیں ہے, تو اس لیے ہندوستان ہی ذریعہ تھا تجارت وغیرہ کا زیادہ تر, تو وہ قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. تو یہ سارے علاقے جو تھے یہ ڈسٹرب کرتے تھے افغان حکومت کو.
انگریزوں کے لیے جو ہے وہ یہاں اسٹرانگ رٹ تھی ہندوستان میں، یا پشاور سے لے کے کلکتہ تک، تو انہوں نے کافی حد تک، بلکہ بہت حد تک پیس مینٹین رکھا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ مطمئن تھے، ترقی بھی ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ کبھی بھی ان کی خواہش نہیں رہی کہ ہم افغانستان سے ملیں ڈیورنگ دا ٹائم آف برٹشرز. اوکے، کیونکہ انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی، انہوں نے ان کو استحصال تو کیا، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری جدید چیزیں بھی اس خطے میں وہ لے کے آئے. بہرحال کمپیئر ٹو افغانستان کے میں جو افغان یا پشتون رہتے ہیں، ان سے ڈیورنگ لائن کے ایسٹ کی طرف رہنے والے پشتون انگریزوں کے زمانے میں بھی بہتر حالت میں تھے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کا پارٹ ہونے پہ کوئی احتجاج نہیں کیا، وہ مطمئن تھے، یہ تاریخ بتا رہی ہے. تو لیکن بہرحال یہ افراسیاب خٹک ہو یا کوئی بھی ہو، اگر جب یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ڈیورنگ لائن زبردستی بنا دی، وہ تاریخ کو مس کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ افغان بادشاہ کی خواہش کے اوپر ڈیورنگ لائن بنائی گئی تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کی جو اس نے اپنی ڈائری میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیورنگ لائن سائن کرنے کے کا جو ہے وہ سارا کریڈٹ امیر حبیب اللہ لے رہا ہے. عبد الرحمن، سوری، یس. تو یہ آپ دیکھ لیں جی، یہ آپ کے سامنے امیر عبد الرحمن خان کی جو آٹو بایوگرافی ہے، اس کے صفحہ نمبر 162 پر جو چیز لکھی گئی ہوئی ہے وہ میں کچھ یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. On the 13th of November, a public darbar was held in the Salam Khana Hall, where all the civil and military officers of Kabul, together with the chiefs of various tribes, were present, as well as my two elder sons. Before the audience, I made a speech. یہ اس کی ساری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ساری چیز کو قبول کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے آئی آلسو تھینکڈ سر مورٹیمر ڈیورنٹ and the other members of mission for their wise way to settling the disputes. After this, Sir Durand made a short speech, at the end of which he mentioned that he had received a telegram from Viceroy of India expressing his great pleasure and satisfaction about the newly completed agreement and over friendly understandings. He also mentioned that Lord Kimberley has expressed his satisfaction in the House of Lords. جناب علی اچھا، یہ اس نے اپنی اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی سارا رضامندی سے ڈیورنگ لائن کا جو دستخط ہوئے ہیں، جو سرحد بنائی گئی ہے، وہ انگریزوں کی خواہش پر نہیں بلکہ افغانوں کی خواہش پر بنی ہے. آج اگر افرس سے آپ جیسا آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ انگریزوں نے بنا دی، تو وہ تاریخ سے نابلد ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے یہ 1893 میں یہ ڈیورنگ لائن سائن ہوئی، یہ اور کیا بولتے ہیں اس کو، ایون اس سے پہلے جو ہے میر حبیب اپروچ کرتا رہا ایک انگریز جو کابل میں جو نمائندہ تھا انگریزی حکومت کا، وہ گریفن، اس کا نام گریفن تھا. تو یہ اس کو بھی اپروچ کرتا رہا کہ ہماری باؤنڈری سیٹل ہونی چاہیے. اور ایون یہ 1893 سے بہت پہلے
یہ افغان کنگ جو ہے اس کوشش میں تھا کہ انگریزوں کے ساتھ کوئی سرحدی سمجھوتا کر کے تو اپنی جو ملک ہے اس کی ایک حد بندی بنا دی جائے. تو وہ اس کی بارہا ریکویسٹ کے اوپر پھر انگریزوں نے وہ ڈیورنگ لائن کو آ کے سرحد بندی وغیرہ کر دی. یہی ایک سچ ہے. حتیٰ کہ وہ اتنا مطلب ڈپینڈ کرتا تھا افغان کنگ ان کے اوپر، انگریزوں کے اوپر، کہ وہ خود ان سے پوچھتا تھا کہ میری جو ملک ہے اس کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، خدا کے لیے آئیں اور اس کو سیٹل کریں. حتیٰ کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو افغانستان کا دوسرا بگیسٹ سٹی جو پہلے افغانستان کا دارالحکومت تھا، اس شہر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہندوستان کا حصہ آپ رکھیں گے یا مجھے دے دیں گے. اوکے، یہ تو انگریزوں کی ثوابدید تھی. اگر وہ کہتے ہم نے رکھنا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، جو کہ انگریزوں کا اتنا زیادہ. تو اس لیے جب ہم کسی مسئلے کے اوپر بات کریں تو اس کی اے ٹو زیڈ ہمیں علم ہونی چاہیے، اور کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو ایشو ہیں، ہسٹوریکل ایونٹ ہیں. یہاں پر آپ آ کے تعصب سے کام لیں گے، جھوٹ مکر سے کام لیں گے، آپ اپنی قوم کا نقصان کریں گے، کسی کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. تو یہ بات اب گرے باندھ لیں کہ جناب علی ڈیورنگ لائن جو ہے وہ افغان بادشاہ کی مرضی سے ہوئی تھی. اوکے، اور اس کے لیے انگریزوں نے اس کو پیسے ویسے بھی دے دیے، بعد میں اسلحہ بھی دے دیا اور بہت سارے مراد وغیرہ دے دی تھی کہ چلو اب یہ ہمارا اتحادی بن گیا ہے. اب رشین جو ہیں وہ ہندوستان آنے سے پہلے جب افغانستان میں آئیں گے تو وہ یہ جس کو آپ گریٹ گیم کا نام دیتے ہیں، یہ سارا یہ اسی کا ایک پارٹ ہے. تو سچائی جو ہے وہ امیر عبد الرحمن خان کی اپنی کتاب میں، اس نے اپنی زندگی میں یہ کتاب لکھوائی ہوئی ہے. اور آئی تھنک یہ کیا نام ہے، فیض احمد فیض کا باپ جو ہے سلطان نامی، وہ بھی اسی کے دربار میں ہوتا تھا. کوئی ٹرانسلیٹر وغیرہ ہوگا کوئی بارہ. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. اب میں نہ مانوں اور بار بار یہی کہوں انگریزوں نے جناب ڈیوائیڈ کر دیا، نہیں بھائی، انگریزوں نے ڈیوائیڈ نہیں کیا. یہ آپ کے قومی ہیرو جو ہے امیر عبد الرحمن صاحب کی خواہش تھی ڈویژن کی، وہ اس نے کروا دی. اور یاد رہے کہ دیکھیے انگریزی نظام میں اکثریت پشتون آبادی خوش تھی، اگرچہ غلام تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس وقت لاروبار کی یو افغان کا نعرہ نہیں لگایا. آج یاد آ گیا ان کو. اور پھر ہسٹوریکلی جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو آج خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، دیکھیے خدا کے لیے 70 سال کی تاریخ کوئی تاریخ نہیں ہوتی. صدیوں کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے عوام کی انٹریکشن جو ہے وہ ٹورڈ ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف رہی ہے، جس کو ہم پنجاب یا مین سٹریم انڈیا کہہ لیں. مغل تھے تب بھی سلطنت مغلیہ کا یہ حصہ تھے، اس سے پہلے بھی یہ سلطنت مغل کیا بولتے ہیں سلطنت ہندوستان کا حصہ تھے. اور بہت کم ان کی انٹریکشن جو ہے وہ جلال آباد کے اس طرف رہی ہے، سیاسی طور پہ یا معاشی طور پر. 70 سال کے دور میں جب وہ مغل شکست کھا گئے، انگریز ادھر آ گئے اور یہ سارا افراتفری، اس وقت جو ہے وہ کیا بولتے ہیں احمد شاہ ابدالی نے پھر ان علاقوں کو اپنے سلطنت دورانیہ کا حصہ بنایا تھا، جو صرف اور صرف 70 سال کی مدت پر ہے. اور جب وہ سکھ جو ہیں
یہ ایک کتنا ہسٹوریکل سچ ہے، لیکن لوگ نہیں. جب سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا تو وہ کیا، اس کا پردادا جو تھا سردار داؤد خان کا، سلطان طلائی، اور جتنے بھی افغان چیف تھے، سپہ سالار تھے، وزیر مشیر تھے، انہوں نے پشاوریوں کی جتنی بھی دولت تھی لوٹ رکھی ہوئی تھی اپنی جیبوں میں ڈالی اور بھاگ گئے. از اٹ ٹرو آر ناٹ؟ وہ بھاگ گئے. اوکے. اور سکھوں کا مقابلہ کنہوں نے کیا پھر؟ افرس سے آپ خود ہی بتائیں اگر اس کو معلوم ہے تو. چلو میں بتا دیتا ہوں. غیور پٹھان جو مقامی تھے، یوسف زئی، خٹک، ان ٹرائبز نے اپنا بچہ شہید کروا دیا اگینسٹ سکھ. اوکے. لڑتے رہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا. جن کے پاس تھا، جن کے پاس یہ سارے وسائل تھے، وہ تو بھاگ گئے. آج لارو بر کہہ رہے ہیں. جیسا بھی ہے، بہرحال پھر سکھوں سے مقابلے کے لیے مین سٹریم ہندوستان سے جو لوگ آئے وہی آئے نا، کیا بولتے ہیں، جس میں سندھی بھی تھے، جس میں پنجابی بھی تھے، جس میں اور جن کو آج ہم کیا بولتے ہیں، اردو سپیکنگ کہتے ہیں، ان کی کمیونٹیز کے لوگ آئے. دے اسٹارٹ فائٹنگ اگینسٹ دا سکس. افغان پھر بھی نہیں آئے. سب عرصہ جو ہے انگریزوں کی حکومت رہی، اس میں انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہم تو لاروبار ہیں، یہ افغان ہیں، آپ چھٹی کریں یہاں سے، جائیں ادھر سے. کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی پشتون ضلع نہیں بنی، کوئی بلوچ لبریشن آرمی نہیں بنی، کوئی جو ہے منظور پشتین کی تحریک نہیں بنی، کوئی ولی خان پارٹی نہیں بنی. اس زمانے میں انگریزوں کی غلامی قبول، اور پاکستان میں آنے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ اوہو ہم کو تو وہ بنا لیا انگریزوں نے، نہیں کیا، ہم کو تو پنجابیوں نے غلام بنا لیا. جبکہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ پنجاب کی نے کبھی بھی جنگیں نہیں کی اگینسٹ پشتون زار کیا بولتے ہیں، افغانز کے خلاف. افغانوں نے کشمیر پر حملے کیے، بلوچستان پر حملے کیے، سینٹرل ایشیا پر حملے کیے. ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ایز سچ اگر وہ رنجیت سنگھ کی بات ہے، رنجیت سنگھ کوئی پنجاب کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کس کو کر رہا تھا؟ وہ تو اپنے سکھ، کیا اس کی خالصہ آرمی تھی یا خالصہ حکومت تھی، وہ تھی. تو یار ہمیں یہ فیکٹس کو سامنے رکھیں اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں واحد خطہ کون سا ہے جہاں پر سب سے زیادہ پشتون آ کے آباد ہوئے ہیں. وہاں زمینیں انہوں نے لی ہیں، کاروبار کیے ہیں اور سیٹل ہیں ماشاءاللہ. دیر مطلب وہ پنجاب ہے. بریف پیریڈ کے لیے احمد شاہ مسعود کی حکومت آئی، اور اس کیا شمالی اتحاد والوں نے، انہوں نے قندوز سے پٹھانوں کو نکالنا شروع کر دیا، فیض آباد سے نکالنا شروع کر دیا، اور بہت سارے علاقوں سے کہ بھی نکلو نکلو نکلو. ان کے ساتھ بڑے زیادہ زیادتیاں بھی ہوئی. یہ تاریخ کو چھپانا اور بات ہے، لیکن حقائق کو نہیں چھپایا جا سکتا. آپ وقتی طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہی رہی ہے. اور آج بھی ہمارے عظیم پشتون بھائی جو ہیں وہ پنجاب ان کا دوسرا گھر ہے. اب یہ جو نفرتیں ڈال رہے ہیں اور یہ تعصب کی بات کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پشتون قوم کو ہوگا، اور ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اب یہ افر اسیاب خٹک جو ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جس زمانے میں ہر روز پشاور کے اندر وہ خاد کے افسر جو اس کے ساتھ بیٹھ کے وڈکے اور کباب کی وہ محفلیں وہ ارینج کیا کرتے تھے، ہر روز پشاور میں بمب، اور وہ جناب کیا نام ہے، اس سے معصوم پشتون شہید ہو رہے تھے. اس نے کبھی پروٹیسٹ کیا کہ میری قوم کو نہ مارو بھائی؟
ڈاکٹر نجیب نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ٹیررزم کریں وہاں جا کر پشاور میں، اور سب سے پہلا ٹاسک اس نے کس کو دیا؟ ہر قسم کی فیسلٹی، پیسہ، یہ وہ جو کہو گے یہ کام کرنے کے بعد آپ کو ہم دیں گے، آپ ہاتھ رکھو گے ہم بس آپ جو ہیں 3 بھائی جا کے گلبدین کو مار دیں بس۔ بھائی ہم نے کہا ہم کوئی ادھر سے قاتل ہیں؟ ہم تو یعنی وہ یہ بھی بتاتے رہے کہ ہم نے بہت سارے قبائلیوں کو، اپنے ایجنٹوں کو پیسے دیے، سارا کچھ دیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمیں یقین ہے ہماری اطلاع کے مطابق کہ آپ لوگ یہ ٹاسک انجام دو۔ اگر آپ ضیاء الحق کے اوپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے چلے گئے تھے تو ضیاء الحق سے چھوٹا ٹارگٹ ہے یہ کیا نام ہے، گلبدین۔ حقیقت یہ ہے کہ گلبدین کی سپاری ہمیں انہوں نے، لیکن اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس نے اتنی ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن بہرحال ہم نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہم آئے تھے پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے، ضیاء الحق کو مارنے کے لیے۔ گلبدین برا ہوگا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن بڑی مشکل سے ہم نے جان بچائی۔ خیر فرض کیا اگر ہم وہاں کوئی بمب لگا دیتے، اس سے کوئی راگیر بیچارہ کیا نام ہے، کوئی غریب پشتون شہید ہو جاتا، تو اللہ کو ہم کیا جو، اللہ بچانے والا ہوتا ہے، بندے کے تو کوئی نہیں۔ لیکن یہ حالت تھی، اور ادھر ہر روز، میں خدا کی قسم ادھر ہر روز کھاد والے بمبنگ کرواتے تھے۔ اس کو آپ ٹیررزم نہیں کہتے؟ تو اس لیے میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ افراسیاب خٹک نے کبھی کوئی انٹرویو دیا، کبھی کوئی بیان دیا کہ کھاد والوں خدا کے لیے ہمارے پشتونوں کو تو نہ مارو، اوکے؟ یہ بلکہ وہ جام اٹھایا کرتے تھے، ادھر دھماکہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کے جشن میں یہ جام اٹھایا کرتے تھے، اور کیا نام ہے، نغمہ کے کنسرٹ، اور اس کو بلا کے تو اس کا رقص دیکھا کرتے تھے، اس کے گانے سنا کرتے تھے اس خوشی میں کہ بھئی وہاں پشتونوں کا خون ہو رہا ہے۔ تو ایسے متنازع آدمی جب وہ آ کے کوئی انٹرویو لینے آئیں گے تو یقیناً اس میں بہت سارا ایسا چیز ہوگی جس کو آپ تعصب کہتے ہیں، اور تعصب کی بنیاد پہ وہ ڈیوائیڈ نہ کریں۔ پشتونستان بھی بن گیا تو میرے بھائیوں پھر فطرتی سی بات ہے کہ بلوچستان بھی بنے گا، پھر ازبکستان بھی بنے گا، تاجکستان بھی بنے گا، پھر اور ہزارستان بھی بنے گا، اور کیا بولتے ہیں جو بھی علاقے ہیں، بلوچ بھی علیحدہ ہوں گے۔ یہ تو پھر پروسیس آن گوئنگ ہے بھائی، تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ لارو بار یو پشتون، اور تاجک کو حق نہیں ہے۔ یہ تاجک ریمین انڈر دا آکوپیشن آف کابل، تو ایسے نہیں چلتا۔ ہماری ضرورت ہے اتحاد کی۔ اتنی زیادہ وہ بیشنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، کچھ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ پٹھانوں کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ اور زیادہ تعداد انفارچونیٹلی وہ پشاور کی طرف سے جو ہے وہ اینٹی پنجابی بیشنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ آئی نو یہ اس وقت کا منصوبہ ہے جو کہ جب وہ افغان ریفیوجیز یہاں آئے تھے۔ میں تو جانتا ہوں، میں رہا ہوں ان کے درمیان، اوکے، کہ وہ کس طریقے سے آ کے جو پرشین سپیکنگ ہوتے تھے وہ آ کے دیکھتے تھے کوئی پنجاب کا ہے یا کراچی کا ہے تو اس کو کہتے تھے دیکھو پٹھان کتنے برے ہیں، وہ یہ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ یہ ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ وہ۔ تو اسی طرح جو افغان جو پشتون نسل ہوتے تھے وہ پٹھانوں کو آ کے کہتے تھے دیکھو پنجابی کتنے برے ہیں، یہ وہ۔ تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا تو
फार्मूला हर कोई आजमाता है, सिर्फ अंग्रेज़ नहीं है भाई। देखिए ये तो मैंने जल्दी जल्दी आज जो है वो वैसे ही, क्योंकि कुछ मैंने कमेंट्स किए थे इसकी, ये जो इंटरव्यू था इम्तियाज़ गुल के, और उसने इम्तियाज़ गुल ने भी कई मेरे डिलीट कर दिए, नहीं अलाउ किए, हालांकि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं। चलो यार, इन लोगों के अंदर ये हौसला नहीं है कि वो किसी के कमेंट्स को बर्दाश्त कर सकें, डिलीट कर देते हैं या इस तरह से। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये डिबेट करने की कैसे पोजीशन में हो सकते हैं। तो ये जब उसने उससे सवाल किया है टेररिज्म के बारे में, अगर ये गैर जानबदाराना अंदाज का एक सहाफ़ी होता, वैसे शक्ल जो है इसकी कीस सकरा ही है, कीस एक ख़ास किस्म होती है चूया की। कीस की शक्ल वाले नूं चाहिदा सी कि वो उससे पूछता कि यार तुम टेररिज्म की तारीख तो बताओ, इन बिटवीन क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। क्योंकि वो सारा और सारा टेररिज्म का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है, और ये भूल रहा। एक जगह पर उसने कहा कि दाऊद खान ने कहा कि हम अपने हमसाया मुल्कों के साथ ये कैसे कैसे झूठ आकर बोलता है। दाऊद खान बाय बर्थ एंटी पाकिस्तान था, लेकिन बिफोर मर्ग से पहले वो फिर फ्रेंडली हो गया था पाकिस्तान की तरफ। लेकिन ये कैसे कैसे ऐसे ऐसे बयानिए दे के आते हैं जो कि किसी भी तरह से सच नहीं है। और क्या बोलते हैं, 1976 तक सरदार दाऊद इतना एंटी पाकिस्तान था कि उसका तसव्वुर करना, ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर रीजन, तो वो उसने उसको जो है राह रास्त पर लाया था, वरना वो तो। लेकिन वो कह रहा है, उसने कहा नेटो, और उसने क्या, दाऊद ने कहा कि जी हम अपने हमसाया मुल्कों के लिए। यार हमसाया मुल्क में उसने, दाऊद ने टेररिज्म करवाया हुआ है, और उसने 60s में जनाब हमला कर दिया था हमसाया मुल्क के ऊपर। तो बहरहाल अच्छा, ये जो है ना कि इसकी शक्ल आला की नॉलेज है इम्तियाज़ गुल इसको चाहिए था कि यार तू ये भी तो बता कि क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानों ने टेररिज्म अप्लाई किया या नहीं किया। चुप करके सुनते रहे रजामंदी दे विच। पुत मैं छड़ांगा तो नहीं तेन। तू बड़ी बड़ी कोई शैतानी चीज़ है, शक्ल मुर्दार अकरा दी इम्तियाज़ गुल दी। छिपा छड़ना नहीं तेन, सुनो मेरिया गल्लां, सुनो मेरी बातें, ओके। फिर अगर हौसला है तो इससे वो उन पॉइंट्स के ऊपर तेरा, अगर तू अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को जानता, जब उसने ये कहा था कि ये अंग्रेज़ों ने मुआहदा किया, तो तू कहता कि अंग्रेज़ों ने नहीं किया। झूठ ना बोलो यहाँ, तू तो चुप करके उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा है। फिर मैं तन की हिस्से शक्ल अल्लाह ते फितना क्यों ना कहा। बहरहाल ये फैसिलिटी है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने तो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर, ये जो इसने पहले सवाल का जवाब दिया है कि जी ये अंग्रेज़ों ने ड्यूरेंट लाइन बनाकर एक कौम को डिवाइड कर दिया, ये अंग्रेज़ों ने नहीं थी। ये तो पहला तो इसका झूठ साबित हुआ। अगर ये कहना ना मैं हर किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आ तू मेरे इस नुक्ते पे पहले डिबेट करके देख। तो सिर्फ ये कह देना कि जनाब मैं क्योंकि पश्तून कम्युनिटी से हूँ और मैं अफ़गानिस्तान में रहा हुआ हूँ, इसलिए मेरी जो बयानिया है वही दुरुस्त है, झूठ बोल रहा है। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे लोग जो हैं, वक्त आएगा कि अफ़गान कौम, पश्तून कौम ही जानेंगे कि इनका बयानिया जो था वो पश्तूनों के हक में नहीं था। ये नस्ली तासुब फैलाकर पश्तूनों को आइसोलेट करने का एक नापाक मंसूबा है। और यकीन माने
डिवीज़न जब भी होगी सबसे ज़्यादा नुकसान पश्तूनों का होगा, बलोचों का होगा। ओके, यकीनन और यकीनन इस्तेसाल है पाकिस्तान में, हम कब कहते हैं नहीं है, लेकिन वो एक कौम का नहीं है, वो जिस कल्ट का है वो है कादियानी। उसका नाम नहीं लेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे। ओके, बिलाशुबा द रियलिटी यही है। ओके, अगर तुम सच्चे हो तो बजाय किसी कौमी तासुब फैलाने के झूठ की बुनियाद पर, झूठे प्रोपोगंडे कादियानियों के मंसूबाबंदी के ऊपर तुम किसी एक कौम का नाम सामने रख के तो उसको टारगेट करते जाओ। अगर मर्द की औलाद हो तो साबित करो, साबित करो कि ये जो कबायली जो थे जिनको कश्मीर के लिए भेजा गया था वो अंग्रेज़ों ने या किसी पंजाबी फ़ौज ने भेजा था, साबित करो। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुमको और तुम्हारे पूरे हम ख्यालों को पे आओ, ये जो तुम्हारा बयानिया है तुम इसको मेरे सामने साबित करो। मैं बताता हूँ कि जनाब अली ये कादियानी जमात थी। ओके, मेरे पास उसके तमाम रेफरेंस हैं, तमाम प्रूफ हैं कि उन्होंने कबायलियों को नहीं, खोस्त के कादियानियों को कश्मीर भेजा था। इसको तो ये भी नहीं पता, अगर पता है तो ये इसके ऊपर बहुत बात ना करके खयानत कर रहा है अफरसियाब खटक। ओके, ये अंग्रेज़ों ने नहीं भेजी थी, ये पाकिस्तान की जिसको पंजाबी फ़ौज कहते हैं, हालांकि वो कादियानी फ़ौज है, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये खुद मुमकिन तौर पर कादियानी है। ओके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो बनता है हिस्टोरिकली वो हमेशा कादियानी होता है। और ये कैसा ह्यूमन राइट्स का था, खुदा की कसम है, ये वहाँ बैठकर अफ़गानों को जो कहा करता था, अफ़गान हमें भी बता देते थे जब 3-4 चढ़ जाती थी ना गुड़का एक सिख था, वो गुड़के को गुड़का कहा करता था काबुल में, आपा गुड़का पी के थे, फिर आपा खैर, तो वो फिर बता देते थे कि इन लोगों ने क्या कहा आपके बारे में, मुर्तज़ा के बारे में, कि फ़लाने लोग हैं, सिंधी हैं, इनको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं, भुट्टो के बेटे हैं, इनको यहाँ से निकालो, ये पंजाबी यहाँ लड़कियों के पीछे आके हमारे, हालांकि बेचारे हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं होते थे अयाशी करने के, और जो सरेआम अयाशियाँ करते थे वो कौन थे, पूछो इससे, वो मरी के बेटे थे। वो लोग थे जिनको सरकारी मेहमान खानों में रखा जाता था, उनके लिए लड़कियां भी आती थी, शराब भी आती थी, हर चीज़ आती थी। और ये दिन रात खाद वालों को, डॉक्टर नजीब को ये रिपोर्टिंग करते थे, दा पंजाबियान राग ले दे, दा से कार करे दे, दा से जिना का बाजी करे दे, दा से खुदा के लिए। ये इतने मुतासब लोग हैं, ये इतना मुतासब आदमी है, मेरे भाई के इलाज के लिए जो है इसने रिकमेंड नहीं किया कि वो वहाँ मास्को चला जाए, खुदा की कसम है। ओके, क्योंकि इसने कहा कि ये पंजाब से है और पीपल्स पार्टी वाला, मैं इसकी सिफारिश नहीं करूँगा, और आज ये ह्यूमन कमीशन का बना हुआ। Isn't it a joke of century कि एक ऐसा आदमी जो मुतासब कौम परस्त है वो जनाब ह्यूमन कमीशन का चेयरमैन बनना रहा। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक दो और भी मेरे दोस्त थे जो जिनका ताल्लुक पंजाब से था, इसने उनको जेलों में करवा दिया हुआ है। खाद वाले बताते थे हमें, अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इसने मेरे भाई के बारे में ये कहा था कि ये पंजाबी है और इसके लिए हमने नहीं। बहरहाल ऐसे लोग ना अपनी कौम के काम, यार इंसान को तो इंसान समझो, डजंट मैटर उसका रंग काला है या उसका रंग सफ़ेद है, हम सब इंसान हैं, एक आदम की औलाद हैं, कोई पठान कोई पंजाबी की तमीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये पढ़े लिखे मुतासब और जाहिल आदमी हो के गलत बयानियाँ देना शुरू कर देंगे तो मेरी आवाज़ को तो फिर नहीं रोक सकते। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके मज़ीद जो इसने बातें की हैं उसका भी मैं करूँगा। और इम्तियाज़ गुल को अगर इतने ही है ना अफ़गानिस्तान के बारे में जानने का, आए मुझसे बात करे, मेरा इंटरव्यू ले,
फिर देख मैं सीधा करना कि कहते ने क्या नाम है इसका, इम्तियाज़ गुल और अफर असिया वगैरह, ये जितने मादर चौधो, जो बंदा इतना सही तजज़िया कर रहा है 10 साल पहले 15 साल पहले कि जनाब अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान को पावर दी जाएगी, तो और तालिबान एंटी पाकिस्तान होंगे, मारेंगे पाकिस्तानियों को, और ये बाकी बाकी किसका ये ऐसा बयानिया है बताएं मुझे। लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि पता है कि वो फिर इनकी वो पाकिस्तान में लाइसेंस जो है ना, क्या बोलते हैं जर्नलिज्म का, वो कादियानी छीन लेंगे इनसे। ओके, बहरहाल मैं मज़ीद भी इस मौजू के ऊपर और डिटेल से भी बताऊंगा। अभी तो ऐसे मूड बना था तो मैंने कहा चलो आज ज़रा इसकी फिर ख़बर लूँ, अफर सियाब और इम्तियाज़ गुल की, और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके हर पॉइंट को के ऊपर मैं अपना बयान दूंगा, देखूंगा फिर ये कैसे दिफा कर सकता है, कैसे अपना बयानिया ला सकता है मेरे। तो भाई आइंदा से तुम ये ना कहना कि अंग्रेज़ों ने ड्यूरिंग लाइन बना दी थी, ये कहना कि अमीर रहमान की ख्वाहिश के ऊपर ये चीज़ बनी थी और दो कौमें डिवाइड हो गई। अगरचे दुनिया में हर कौम डिवाइड हुई है, लेकिन चलो तुम्हें इसका रोना है तो इसी के ऊपर ही आ जाओ, लेकिन जो ड्यूरिंग लाइन बनाने वाले हैं उसका नाम लो, सीखो।